الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا وفي رواية عنه قال إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو بکرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، فرمایا جب دو مسلمان ملیں کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھائے تو وہ دونوں دوزخ کے کنارہ میں ہوتے ہیں، پھر جب ان میں سے ایک اپنے صاحب کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دونوں دوزخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہی سے دوسری روایت میں ہے، فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے مل پڑتے ہیں تو قاتل و مقتول دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے صاحب کے قتل پر حریص تھا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہیں قتل یا زخمی کرنے کے ارادے سے، تو چونکہ ہتھیار اٹھایا ہے، قتل کا جو معنی ہے وہ زیادہ قوی ہے، تبھی ہتھیار اٹھایا نا۔ تو ہتھیار سے مراد عام ہتھیار ہے، تلوار ہو، پسٹل ہو، نیزہ ہو، یا کوئی ایسا ہتھیار ہو جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہتھیار ہوتے ہیں جیسے ہم پیچھے پڑھے ہیں، ڈنڈا ہے، چھانٹا ہے، اس سے عموماً موت نہیں ہوتی، اس کے پھر احکامات الگ ہیں۔ تو یہاں ایسا ہتھیار ہے جس سے یقینی موت ہو جاتی ہے، جیسے گولی کا لگنا بندوق سے یا پسٹل سے، نیزہ ہے، تلوار ہے، سرتن سے جدا ہو جاتا ہے۔ خیال ہے کہ حدیث پاک میں آحد سے مراد کل واحد، لفظ نا آحدہما، تو کل واحد یعنی دونوں ہی، یعنی ہر ایک دوسرے کے مقابل ہتھیار اٹھائے۔ ایک نے اگر تلوار اٹھائی ہے یا پسٹل سامنے آمنے کیا، اس کو پہ نشانہ لگا رہا ہے تو دوسرا بھی لگائے، دونوں مراد یہ کہ ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھا لیں۔ تو جب یہ پوزیشن بن جائے تو دوزخ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ قتل ہوں یا قتل کریں، دونوں دوزخ میں جائیں گے دوسری صورتوں میں۔ یہ جب ہے کہ جب دونوں باطل پر ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی حق پر ہو تو باطل والا دوزخی ہے، باطل والا دوزخی ہے، نہ کہ حق والا دوزخی ہے۔ جیسے ڈاکو یا آ گئے، چور گھس گئے، اب آمنا سامنا ہو گیا، ڈاکوؤں نے بھی ہتھیار تان لیا، گھر والوں نے بھی ہتھیار تان لیا، یا سڑک پہ ڈکیتیاں جیسے آج کل عام ہے،
تو اب اگر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اس نے فائر کیا، ہتھیار چلا دیا، ڈاکو مر گیا، تو اس میں ڈاکو باطل ہے نا، وہ تو اپنا حلال مال بچا رہا ہے، اپنی جان بچا رہا ہے، تو اس میں ڈاکو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جب ہے کہ جب کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کا ارادہ کریں۔ اگر ان میں سے پھر ایک اپنی مدافعت کر رہا ہے اور مدافعت کے دوران دوسرے کو قتل کر دے تو حملہ آور دوزخی ہوگا، نہ کہ یہ دفاع کرنے والا دوزخی ہوگا۔ حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے نا، یعنی یہ بھی ارادہ قتل سے ہی آیا تھا کہ اگر مجھے مال نہ ملا، کسی نے مجھے رزسٹ کیا تو میں اسے مار دوں گا، گولی مار دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ارادہ گناہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، خیال گناہ گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ گناہ کو پرفارم نہ کیا جائے۔ لہذا یہ حدیث پاک دوسرے احادیث اور آیات قرآنیہ کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے چور چوری کرنے نکلا مگر اتفاقاً نہ کر سکا، گناہ گار ہو گیا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ارادہ کفر بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز سمجھداری کے باوجود ایک کفریہ عمل کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے عمل کفریہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہاں کفر سے مراد پھر ہوگا کہ اس نے انکاری کام کیا، یعنی شریعت مطہرہ کا انکار کیا ہے، اور اگر وہ ٹوٹلی دل سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں یا بہت سارے ممالک میں سود کو لوگ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سارے بینکوں وغیرہ میں سودی نظام ہے، اور اس کو اگر کوئی شخص حرام سمجھے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اگر اس حرام کو حلال جانے تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حلال کو حرام جاننا کفر ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حلال حرام کردہ چیزوں کو اعتراض ہے۔ ہاں، اگر کہے جی گناہ ہو جاتا ہے، بس گناہ گار ہیں، دعا کریں ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر گناہ گار ہوگا، یعنی کافر نہیں ہوگا، ایمان والا ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔